السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کا پیغام: اگر راستہ خوبصورت ہو تو منزل کی اصلیت پر غور ضرور کریں، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ بالکل نہ کریں. آج کے لیکچر میں ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں گے. مرکب کی 2 قسمیں، تام اور ناقص. پھر ناقص کی آگے 5 قسمیں ہم بیان کریں گے. پہلے دیکھتے ہیں کہ مرکب کسے کہتے ہیں. جب 2 یا 2 سے زیادہ کلمات آپس میں ملائے جاتے ہیں تو مرکب بنتا ہے. اسے ترکیب بھی کہتے ہیں. اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص. مرکب تام سے مراد وہ ہے جو مکمل ہوتا ہے، اس سے پورے جملے کی سمجھ آتی ہے، پوری بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے زید لکھتا ہے. اب دیکھیں یہ جملہ مکمل ہے اور اس کی صحیح سمجھ آ رہی ہے، تو یہ مرکب تام کی مثال ہے. آگے ہے مرکب ناقص. تو یہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ ناقص ہوتا ہے، یہ مکمل نہیں ہوتا. جیسے سرخ پھول. اب صرف ان 2 لفظوں سے پوری سمجھ نہیں آ رہی کہ سرخ پھول کے ساتھ کیا ہوا، یعنی یہ سرخ پھول کا نام کیوں لیا گیا ہے، جملہ مکمل نہیں ہے. تو یہ ناقص کی مثال ہے. آگے پھر ناقص کی کافی قسمیں ہیں، جن میں سے آج ہم 5 پر گفتگو کرتے ہیں. مرکب اشاری. مرکب اشاری اشارہ اور مشار الیہ ان 2 سے مل کر بنتا ہے. جیسے یہ میز، وہ کرسی. اب ان پر غور کریں کہ یہ میز، یہ 2 لفظ ہیں، یہ ناقص ہے، یعنی سمجھ نہیں آ رہی کہ میز کے ساتھ کیا ہوا، تو یہ ناقص کی قسم ہے اشاری. یہ میز، اس میں سے جو یہ اور وہ، یہ دونوں اشارے کو ظاہر کر رہے ہیں، اور میز اور کرسی یہ مشار الیہ کو ظاہر کر رہے ہیں. اس کے بعد ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی مضاف الیہ، مضاف اور حرف اضافت سے مل کر بنتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ علی کا قلم. اب اس میں جو لفظ علی ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی جس کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز کس کی ہے. اور یہ جو کا ہے یہ حرف اضافت ہے، اور قلم مضاف ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا کا، کی، کے، یہ خاص طور پر اہم ہے. یعنی یہ الفاظ اس کے جو اشارے ہیں، کا، کے، لیکن اس کے علاوہ را، ری، رے، جیسے تیرا، میرا، تمہارا، یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. جیسے تیرا قلم. اب اس میں یہ جو را ہے نا، را یہ حرف اضافت ہم اس کو نشانی کے طور پر کہہ سکتے ہیں. اب جو تیرا ہے یہ مضاف الیہ ہے، یعنی علی کی جگہ پر یہ تیرا آ گیا، اور قلم جو ہے یہ مضاف ہی ہے. اب عربی اور فارسی کے مرکب بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی بھی مثال ہم دیکھتے ہیں مرکب اضافی کی. جیسے دل ناداں، یعنی زیر کے ذریعے جو مرکب اضافی بنایا جاتا ہے وہ چونکہ فارسی کا ہوتا ہے تو اردو میں مستعمل ہے، اس میں زیر جو ہے نا وہ ظاہر کی جاتی ہے. اور عربی میں الف لام استعمال کیا جاتا ہے. آگے مرکب توصیفی. یہ صفت اور موصوف سے مل کر مرکب بنتا ہے. یہ جیسے سرخ پھول کی مثال ہم نے پہلے دی کہ وہ ناقص ہوتا ہے، تو یہ سرخ جو ہے نا یہ صفت ہے اور پھول موصوف ہے. جیسے لمبا لڑکا، اس میں جو لمبا ہے یہ صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے. تو یہ صرف مرکب توصیفی کی مثالیں ہیں. اس کے بعد ہے جی مرکب امتزاجی. یہ 2 اسموں سے مل کر بنتا ہے، یعنی اس میں 2 اسم ہونا لازمی ہے. جیسے محمد، حسین. اب یہ نام بنا ہوا ہے، یہ مرکب نام ہے اور یہ 2 ناموں سے مل کر بنا ہے، 2 اسموں سے. اسی طرح اگر ہم مثال لیتے ہیں اسلام آباد کی، تو یہ بھی 2 ناموں سے ملا ہے، اسے مرکب امتزاجی کہتے ہیں. مرکب ظرفی.
یہ وہ مرکب ہوتا ہے جو ظرف اور مظروف سے مل کر بنتا ہے. جیسے صبح کا وقت، باغ کا پھول. اب اس میں جو صبح ہے یہ ظرف ہے اور یہ جو باغ ہے یہ بھی ظرف ہے. وقت مظروف ہے اور پھول بھی مظروف ہے. اب صبح جو ہے یہ چونکہ ظرف کی دو قسمیں زمان اور مکان، تو صبح جو ہے نا یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ زمان ظرف زمان ہے صبح، اور باغ مکان ظرف مکان ہے. تو یہ ان دونوں سے مل کر جو ہے نا وہ ظرف جو بنتا ہے وہ مرکب ظرفی ہے. تو آج ہم نے کل 7 قسمیں پڑھی ہیں، ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص، 2 یہ ہوگی، پھر مرکب ناقص کی آگے 5 قسمیں ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مزید قسمیں بیان کریں گے. بہت شکریہ.